ها ملګرو چې کم کسان 400 په روډ باندې راځي 400 ته ځئ نو بالکل مه راځئ ځکه چې پلونه یې دواړه بند کړه او لارې بندې شوې څوک نه پرېږدي پلونه ډېر کمزوري دي اوبه ډېرې زیاتې تیزې راغلي او کتی شئ تاسو دواړه طرف ته یې پلونه بند کړي افغانم او دې خوانم بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں تصور منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خوفناک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سوائے شمالی پنجاب کے باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہ سارے سیلاب میں گھرے ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے اسے سبق نہیں حاصل کیا۔ جو 5000 والا خیمہ تھا وہ 12000 کا ہو گیا۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جب لیمبی سکن آئی تھی تو ڈیٹول کی بوتل جو 50 روپے کی ملتی تھی، جو 30 روپے کی ملتی تھی، وہ 200 روپے کی ملنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، میں جس ایریا میں رہتا ہوں، میں جس شہر میں رہتا ہوں، وہاں پہ دیکھا جائے تو وہاں کے لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارا جو یہ خطہ ہے، ہمارا جو یہ ایریا ہے، یہ ان قدرتی آفات سے محفوظ۔ ابھی تک یہاں پہ اگر پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہاں پہ کوئی بھی ایسی اللہ کی آفت نہیں آئی۔ تو جب اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ابھی اس آفت میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس شہر سے بہت ساری تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے جب ایسی صورتحال بنتی ہے تو بہت سارے رانگ نمبرز بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہیں، ان کی وہ ایسے جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کا حق بھی کھاتے ہیں اور ان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ابھی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ بہت سارے رانگ نمبر بھی انوالو ہو گئے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ نے ان رانگ نمبر سے بچنا ہے۔ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو مدد تو نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کی کچھ صورتحال یہ ہے کہ وہ ڈونیشن بھی اکٹھا کر لیتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آگے ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کی تربیت نہیں ہوتی، وہ جذبہ انسانیت یا جیسے بھی ہے وہ اس سے سرشار ہو کے یہاں سے ڈونیشن اکٹھا کر لیتے ہیں، لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا تو وہ پھینک کے آ جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک جگہ پہ جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، پہلے ڈونیشن پہنچا ہوا ہوتا ہے، وہیں پہ دوبارہ دے کے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ حالات اور ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کام کرنا، وہاں پہ جا کے ڈونیشن دینا آسان ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ڈونیشن ضرور اکٹھا کریں، لیکن ڈونیشن اکٹھا کرنے کے بعد جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جو پریکٹیکل کام کرتی ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ہے، الخدمت اور الفلاح ہے، اس طرح کی دوسری جو رجسٹر تنظیمیں ہیں جن پہ لوگ ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کے لوگ ٹرین ہیں، ان کو پہلے اس طرح کے ڈیزاسٹر جو ہیں، اس طرح کے آفات جو ہیں، ان سے نپٹنے کا طریقہ کار ہے۔ تو آپ ان کی رہنمائی ضرور حاصل کریں جب آپ ڈونیشن لے کے جاتے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب پاکستان میں 2010 میں سیلاب آیا تھا تو تب اقوام متحدہ کی جو سفیر ہیں اینجلینا جولی اس وقت کی، اس نے پاکستان میں یہاں پہ وزٹ کیا تھا، تو اس نے واپس جا کے انتہائی خوفناک رپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جمع کروائی تھی۔ اس رپورٹ میں اس نے بتایا تھا کہ جب ہم سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا تو ان لوگوں کو دھکے مار کے ہم سے دور کیا جا رہا تھا، اور دوسری طرف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میری فیملی آپ سے ملنا چاہ رہی ہے۔ میرے انکار کے باوجود انہوں نے اسپیشل چارٹر طیارے کے ذریعے اسلام آباد وہ آئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اتنے انواع شام کے کھانے وہاں پہ انہوں نے ٹیبلوں پہ سجا دیے میری خاطر تواضع کے لیے۔ وہ اتنا زیادہ کھانا تھا کہ وہ کھانا بہت سارے ایسے سیلاب زدگان کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ تو انہوں نے اقوام متحدہ سے وہاں سے ان کو اوپینین دی کہ ان کو دوبارہ ڈونیشن دینے سے پہلے یہ ان کا شاہی پروٹوکول ختم کیا جائے۔ تو اس طرح کی صورتحال بھی ہو جاتی ہے، ڈونیشن تو بہت اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن ان حقداران کے پاس جو ضرورت مند ہیں، جن پہ پہنچنا چاہیے، وہ ان پہ نہیں پہنچ پاتا۔ تو ابھی ہماری یہ جو پچھلی بدنامیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ابھی لوگ ہمیں باہر کے جو ممالک ہیں اور
دوسرے جو پاکستانی باہر رہتے ہیں وہ ڈونیشن دینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں کہ ہم ڈونیشن جو دے رہے ہیں کیا یہ مستحق لوگوں پہ پہنچے گا بھی صحیح، یا رستے میں اس طرح کے جو رانگ نمبر بیٹھے ہیں وہ کھا جائیں گے۔ تو ابھی جو لاسٹ ٹائم پچھلے میں نے ولاگ میں آپ کو دکھایا بھی تھا کہ الفلاح کی جو ٹیم ہے وہ تیسری اپنی کھیپ لے کے وہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ تو آج ان کی کچھ اپڈیٹ یہ تھی کہ انہوں نے جو لاسٹ ٹائم خیموں کی ضرورت تھی انہوں نے 50 سے زیادہ خیموں کا بندوبست کیا اور وہاں پہ لے کے، اور ان کا یہ تھا کہ وہ وہاں پہ خیمے خود لگا کے آئیں، اور باقی تنظیمیں بھی ہیں وہ ڈونیشن اکٹھا کر رہی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے سے بہت سارا ڈونیشن اکٹھا ہو رہا ہے، تو اسی طرح اپنے بھائیوں کی خدمت کرتے رہیے، کیونکہ اس کا صلہ دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اپنے اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اب دیجیے، جلد ملتے ہیں اگلے کسی ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔